19واں پارہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعلک باخع نفسک، شاید آپ اپنی جان کو ضائع کر دیں، اللہ یکونوا مؤمنین، اس بات سے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ کل کی آیت پاک میں قرآن کریم کی آیات کے متعلق بیان تھا کہ قرآن کریم کی آیتیں حق بات کو واضح کرنے والی ہیں اور یہی ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ چونکہ مشرکین مکہ فرمائشی معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے قرآن کی آیتیں بڑی واضح ہیں، جو بندہ ہدایت حاصل کرنا چاہے تو قرآن کریم کی ان آیات پر عمل کرے اور ان کو پڑھے اور سیکھے تو اللہ اسے ہدایت نصیب کر دیں گے۔ آج کی آیت پاک میں آقا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان کے بہت زیادہ حریص تھے۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی گئی، حریص علیکم، کہ آقا علیہ السلام تم پر بڑے حریص ہیں، بڑی لالچ کرتے ہیں۔ آپ دنیا کی لالچ نہیں فرماتے تھے، بلکہ اس بات کی لالچ تھی کہ میرے امتی زیادہ سے زیادہ ایمان لانے والے بن جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اسی لیے آقا علیہ السلام لوگوں کو قرآن سناتے، تبلیغ فرماتے، لوگ آگے سے جواب میں کہتے نعوذ باللہ یہ تو جادوگر ہے، کبھی آقا کو کاہن کہتے، کبھی مجنون کہتے۔ تو جب تبلیغ پر، قرآن سنانے پر یہ باتیں سناتے تھے مشرکین تو آقا علیہ السلام کو دکھ ہوتا تھا۔ مشرکین مکہ جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں جھٹلاتے تھے، بلکہ آقا کے پروگرام اور مشن کو جھٹلاتے تھے۔ جیسا کہ ایک روایت میں فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو جہل یہ بازار کے اندر آیا اور آقا علیہ السلام بھی بازار ہی میں تھے۔ آقا علیہ السلام کا بازو پکڑ لیا ابو جہل نے اور کہنے لگا، یا محمد لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ، کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی ذات کو نہیں جھٹلاتے، ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ ہماری مخالفت اور ہم جو جھٹلاتے ہیں اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جو آپ کہتے ہو لا الہ الا اللہ، اس کو قبول کر لو، ہم اس بات کو جھٹلاتے ہیں۔ تو ان باتوں سے آقا علیہ السلام کو دکھ ہوتا تھا کہ میں ان کی بہتری کے لیے سوچ رہا ہوں، ان کو دعوت اور تبلیغ دے رہا ہوں تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، لیکن یہ الٹا آگے سے مجھے باتیں سناتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوتا تھا۔ یہ آیت پاک نازل کر کے آقا علیہ السلام کو تسلی دی کہ میرا نبی، آپ نے اپنا پیغام
میرا پیغام پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، بس کریں آپ اپنی جان ان کے پیچھے ہلاکت میں ڈالتے ہیں؟ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو اس لیے آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، ان کے لیے آپ اتنا پریشان نہ ہو۔ فرمایا لعلک باخع نفسک، شاید آپ اپنی جان کو ضائع کر دیں، اللہ یکونوا مؤمنین، اس بات سے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، ان نشأ ننزل علیہم، اگر ہم چاہیں تو ان پر اتار دیں، من السماء آیہ، آسمان سے کوئی نشانی، فظلت اعناقہم، پس ان کی گردنیں جھک جائیں، ان کی گردنیں ہو جائیں، لہا، اس نشانی کے سامنے، خاضعین، جھکنے والیاں۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اے میرا نبی آپ ان کے پیچھے اتنا پریشان نہ ہوں، اگر ہم زبردستی ان کو مجبور کر دیں یہ سارے آپ کا کلمہ پڑھ لیں، میں یہ کر سکتا ہوں ایک نشانی ان پہ لے کے آ جاؤں کوئی بھی، جیسا کہ بنی اسرائیل تورات کو نہیں مانتے تھے، بار بار حجتیں اور کیل و کال کرتے تھے، اے موسیٰ ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم تو تب مانیں گے کہ جب اللہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہمیں یہ بتائے کہ واقعی یہ کتاب میں نے موسیٰ کو دی ہے، ہم تو موسیٰ تب تیری کتاب پر ایمان لائیں۔ بہرحال ہر بات میں ان کی حجتیں تھی۔ اللہ پاک نے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ نے ان پر کوئی طور پہاڑ ان کے سروں پہ رکھ دیا۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ایک نشانی اللہ نے دکھائی، سارے ڈر گئے۔ اللہ فرماتے میرا نبی میں یوں کر سکتا ہوں کہ ان کو مجبور کر کے سارے یہ تیرا کلمہ پڑھ لیں، لیکن یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان کو ایمان لانے پر مجبور کر دیتا۔ لیکن فرمایا کہ دنیا میں انسان کو بھیجنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اسے زبردستی مسلمان بنایا جائے، بلکہ انسان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ کسی زور کے بغیر اپنی عقل استعمال کر کے اللہ کی توحید کا راستہ اختیار کرے۔ یہی وہ آزمائش ہے جس کے لیے اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا۔ اس لیے اے میرا نبی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، میں نے دنیا کے اندر تو انسان کی آزمائش کی ہے، زبردستی میں کروں تو کر سکتا ہوں سارے مسلمان ہوں، کوئی ایک بھی دنیا میں کافر نہ ہو، میں کر سکتا ہوں، لیکن دنیا میں انسان کے بھیجنے کا مقصد کہ کیا ہے، پھر وہ چیز ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے میرا نبی آپ اللہ کی توحید کا پیغام پہنچائیں، جو مانتا ہے فائدہ اسی کا ہے، نہیں مانتا نقصان آپ کا نہیں، اللہ کا نقصان نہیں، بلکہ وہ اپنے ساتھ ہی دھوکہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ، اگر میں کوئی ایسی نشانی بھیج دوں دیکھ کے ڈر جائیں یہ سارے مسلمان ہو جائیں، ہو سکتا ہے، لیکن میں نے انسان کو جس مقصد کے لیے بھیجا پھر ان کی آزمائش نہیں ہو سکتی۔ اور آگے فرمایا وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين وما يأتيهم من ذکر من الرحمن، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے، محدث کوئی نئی نصیحت، تازہ نصیحت، الا كانوا عنه معرضين،
مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میرا نبی آپ دیکھیں قرآن میں نے انہیں مختلف انداز سے سمجھایا ہے، انداز بدل بدل کر میں نے آیات کو نازل کیا کہ شاید یہ لوگ سمجھ جائیں، مگر یہ لوگ ایسے ہیں کہ کسی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، جو بھی نصیحت آتی ہے جھٹلا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کوئی بھی سناتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ تو جادوگر ہے، کبھی نعوذ باللہ کہتے ہیں مجنون ہے، نصیحت قبول ہی کوئی نہیں کرتے۔ اور الٹا جو آقا علیہ السلام ان کو قیامت سے ڈراتے ہیں، عذاب سے ڈراتے ہیں، تو یہ قیامت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور نبی پاک سے کہتے ہیں فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اے نبی اگر تو سچا ہے ابھی لے کے آ جائے۔ الٹا یہ لوگ مذاق کرتے ہیں، اس کو مانتے ہی نہیں، پوچھتے ہیں متى هذا الوعد، یہ کب آئے گا قیامت کا دن، آپ کہہ رہے ہو یہ کب عذاب آئے گا؟ فرمایا اللہ پاک نے کہ جب آئے گا حقیقت کھل جائے گی، پھر معلوم ہو جائے گا توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، اس وقت تو پتہ چل جائے گا، لیکن فرمایا اس وقت سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے، محدث کوئی نئی نصیحت۔ ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ الا کانوا عنہ معرضین، مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ فقد کذبوا، پس تحقیق یہ جھٹلا چکے ہیں، اللہ کی نصیحتوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ فَسَيَأْتِيهِمْ، ان قریب آئے گی ان کے پاس، انباء ما كانوا به، حقیقت اس چیز کی جس کے ساتھ یہ یستہزئون، مذاق کرتے ہیں، یعنی قیامت کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے عذاب کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں بتاؤ نا متى هذا الوعد، کب آئے گا یہ قیامت والا وعدہ، عذاب والا وعدہ کب آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں تم لوگ مذاق اڑا لو، جب آ جائے گا تو پھر حقیقت تمہیں معلوم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق